الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، سب سے پہلے میں آپ کی اس مسجد عمر کے امام صاحب حضرت مولانا احمد سندھی صاحب دامت برکاتہم کا مشکور ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے اس مسجد میں اس کانفرنس کا انعقاد کیا ہے جو ختم نبوت کے عنوان سے ہے، اور میرے دوست میرے بھائی حضرت مولانا سہیل باوا صاحب جن کے ساتھ ہم یہاں پر حاضر ہوئے ہیں، ان کی بھی بڑی کاوشیں ہیں، بڑی خدمتیں ہیں. وہ اس مسئلے کے لیے پورے ملک میں گھومتے ہیں اور ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت کی یہ آواز لگاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. آپ حضرات نے نماز سے قبل علماء اکرام کے بیانات سنے، اور ان علماء نے آپ حضرات کے سامنے تفصیل سے بیانات کیے ہیں، اس مسئلے پر بہت اچھی طرح روشنی ڈالی، مکمل بیان کیا. اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. میرے دوستو، میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ حضرات بھی تھک گئے ہوں گے، وقت بھی کافی ہو گیا ہے. کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کر سکوں. ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں، دین کی نسبت سے جمع ہوئے ہیں، اور اس عنوان جو ختم نبوت کا عنوان ہے، اس پر بیانات ہو رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ عنوان کانفرنس کا جو اختیار کیا جاتا ہے، اس میں کانفرنسیں ہوتی ہے، اس کا مقصد کیا ہے یہ ہمیں سمجھنا چاہیے. اس مقصد سے ہم کانفرنس کیوں کرتے ہیں، اور اس مقصد کو جب ہم سمجھ جائیں گے تو ہمیں اس کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوگا. اس عنوان سے متعلق کانفرنسز کا انعقاد اس لیے ہوتا ہے کہ مقصد یہ ہے کہ ہم جتنے مسلمان اس ملک میں رہتے ہیں، خاص طور پر جو ہمارے بچے ہیں، جو ہمارے نوجوان ہیں، ہماری بچیاں ہیں، ان کے عقیدے کا تحفظ ہو. اس لیے کہ ختم نبوت کا عقیدہ اسلامی بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے. جیسے اللہ کو ایک ماننا ضروری ہے، اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے،
لیکن صرف اللہ کو ماننا کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ کو ایک ماننا ضروری ہے۔ مشرکین اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کو ایک نہیں مانتے تھے۔ مشرک کہتے تھے اللہ بھی ہے اور ہمارے بت بھی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا اللہ بھی نہیں، یہ عقیدہ نہیں، اللہ ہی ہے۔ یہ عقیدہ ہے کہ ایک اللہ ہی ہمارا معبود ہے، اس کو توحید کا عقیدہ کہتے ہیں۔ اسی طرح رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اور آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ان کو رسول بنا کر بھیجا، ان پر ایمان لانا ضروری ہے، لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ ان کو آخری نبی مانے۔ ایک شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ میں ان کو نبی اور رسول مانتا ہوں، لیکن آخری نبی اور رسول نہیں مانتا ہوں، تو بھی وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ ایک شخص کہتا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں لیکن اللہ کو ایک نہیں مانتا، اس کے ساتھ نعوذ باللہ اور بھی شریک ہے، تو یہ بھی مسلمان نہیں ہوگا۔ تو اندازہ لگائیے کہ ختم نبوت کا عقیدہ کتنا ضروری اور اہم ہے۔ اگر یہ عقیدہ نہیں ہے تو وہ شخص اسلام سے نکل جائے گا۔ اور اس حوالے سے ایک بات یہ بھی سمجھ لیجئے، اسلام میں داخل ہونے کے لیے تمام عقائد کا ماننا ضروری ہے، جو اسلامی عقائد ہے، تمام عقائد کا۔ لیکن اسلام سے نکلنے کے لیے تمام عقائد کا انکار ضروری نہیں ہے۔ کسی ایک عقیدے کا بھی کوئی انکار کرے تو وہ اسلام سے نکل جائے گا۔ ایک شخص کہتا ہے جی میں اللہ کو بھی مانتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، حج بھی کرتا ہوں، قرآن بھی پڑھتا ہوں، ذکر بھی کرتا ہوں، صدقہ خیرات بھی کرتا ہوں، عمرے پر بھی جاتا ہوں، لیکن وہ یہ کہے کہ جی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا، تو وہ جتنے بھی یہ سارے کام کرے گا اس کے باوجود بھی وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ختم نبوت کا عقیدہ کتنا ضروری اور اہم ہے۔ ہمارے بچے اس ملک میں رہتے ہیں، ہماری بچیاں ہیں یہاں، ہمارے نوجوان ہیں، ان کے اس عقیدے کے تحفظ کے لیے ان کانفرنسز کا انعقاد اس عنوان سے کیا جاتا ہے، کہیں ہمارے بچوں کا ایمان خراب نہ ہو جائے۔ تو یہ ایک بات ذہن میں رکھیں، جب اس قسم کی کانفرنس ہو تو آپ اس میں ضرور شرکت کریں۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہاں میں بچوں کو دیکھ رہا ہوں، مجھے نوجوان بھی نظر آ رہے ہیں، مجھے بڑی عمر کے حضرات بھی نظر آ رہے ہیں، اور یہاں میں مسجد عمر میں آیا، لیسٹر آیا، کافی عرصے بعد میں یہاں آیا ہوں اس شہر میں۔ یہاں اس شہر میں آ کر بڑی خوشی ہوتی ہے، دینی ماحول ہے یہاں۔ مجھے حضرت مولانا نے بتایا یہاں آپ کے یہاں ادارہ ہے، دارالعلوم ہے، مدرسے ہیں، مساجد ہے، علماء بنتے ہیں، بچیاں یہاں عالمات بنتی ہیں، حفاظ اور قراء بنتے ہیں۔ آپ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں لیسٹر والوں، اللہ کا شکر روزانہ ادا کیا کرو کہ آپ کے بچے اس شہر میں ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کو مواقع دیے ہیں کہ یہاں بچے عالم بنتے ہیں، عالمات، بچیاں عالمات بنتی ہیں۔ آپ کے بچے دینی تعلیم بھی حاصل کر رہے، دنیاوی تعلیم بھی حاصل کر رہے۔ دوسرے بہت سے شہروں میں یہ انتظامات نہیں ہیں، لوگ ترستے ہیں اس کو۔ یو آر دا چوزن ون، آپ اللہ کا شکر ادا کرے، کہو الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ اور جو شخص جس چیز پر، جس نعمت پر شکر ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس نعمت کو بڑھا دیتا ہے۔ دوسری خوشی مجھے یہ ہوئی، اچھا بھائی میں ایسی ہی باتیں کرتا ہوں، ٹھیک ہے، باتیں ایسی ہونی چاہیے نا بھائی، بہت زیادہ فارمل طریقے سے بیان ہوگا تو آپ بھی کہیں گے نہیں مولوی صاحب تو بالکل ہی جناب سنجیدہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں تو مدرس آدمی ہوں، طالب علموں کو پڑھاتا ہوں، تو بہت زیادہ ہم اتنے فارمل نہیں ہوتے، طالب علم تنگ ہو جاتے ہیں۔
تو مجھے ایک خوشی تو یہ ہوئی، مسجد کا نام مسجد عمر ہے، مولانا نے بتایا یہاں پر چاروں خلفاء کے نام پر مسجدیں ہیں، ابو بکر بھی ہے، عمر بھی ہے، مسجد عثمان بھی ہے، مسجد علی بھی ہے۔ اللہ جزائے خیر دے آکسفورڈ والوں کو، آپ نے خلفائے راشدین کے نام پر مسجدوں کے نام رکھے، اپنے بچوں کے نام بھی صحابہ کے نام پر رکھا کرو۔ میں آپ سے، میرے ذہن میں بہت سی باتیں تھی، میں یہ باتیں بھی عرض کروں گا، یہ بھی عرض کروں گا۔ ہم جب آئے تو یہاں وہ ریڈیو سیرہ وہاں کچھ پروگرام ہوا، تو حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب نے کہا کچھ اشعار سنائے، تو میرا خیال تھا وہ میں اشعار آپ کو سناؤں گا، تو میں نے وہاں سنا دیے۔ وہ اشعار نعتیہ اشعار ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھنا اور سننا یہ بھی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور وہ اشعار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے خوبصورت نعتیہ اشعار مسلمان تو کہتے ہیں، لیکن وہ اشعار ایک ہندو شاعر نے کہے ہیں، نام اس کا دلورام تھا۔ یہ پرانی بات ہے، پاکستان اس وقت نہیں بنا تھا، متحدہ ہندوستان جو تھا اس میں، اور وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق نعت کے اشعار کہتا تھا، اور اس کو لقب دیا گیا حسان الہند۔ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عشق کرتا ہے، محبت کرتا ہے، ان کی تعریف میں کلمات کہتا ہے، اور وہ مسلمان نہیں ہے، ہندو مذہب کا ہے۔ وہ اشعار میں سناؤں گا آپ کو، لیکن اس سے پہلے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف پر بھی اللہ تعالیٰ کیا عطا فرماتا ہے۔ ہم تو حضور کی تعریف سننے بیٹھے ہیں نا، ختم نبوت بھی حضور کی تعریف ہے۔ ایک شخص کہتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے، یہ بھی آپ کی تعریف ہے، ہم اس تعریف کے لیے بیٹھے ہیں۔ اور اس نے یہ جو اشعار کہے تو اس ہندو مذہب کے لوگ اس کے مخالف ہو گئے، لیکن وہ یہ اشعار کہتا تھا، خوبصورت اشعار۔ اس کا اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ انعام دیا کہ وہ ہندو شاعر مسلمان ہو گیا۔ پھر اس کا اپنا نام رکھا کوثر علی کوثر، پہلے نام تھا دلورام کوثری، پھر نام رکھا کوثر علی۔ وہ اشعار کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ جب وہ ہندو تھا اس وقت اس نے یہ کلمات، یہ اشعار کہے تھے۔ فرمایا کہ محشر میں دی فرشتوں نے داور کو یہ خبر۔ آپ حضرات اشعار سنتے ہیں، نعت سنتے ہیں، کس طرح سننی چاہیے؟ بھائی کوئی سبحان اللہ بھی کہنا چاہیے نا۔ سبحان اللہ۔ میں اپنے یہاں جب بیان کرتا ہوں تو لوگوں سے کہتا ہوں دیکھو اگر کسی قاری صاحب کو آپ کو سننا ہے نا کہ قاری صاحب اچھی تلاوت کرے، یا کسی خطیب کو آپ سننا ہے تو اس کا ہینڈل آپ کے ہاتھ میں ہے۔ جتنا سبحان اللہ کہو گے قاری صاحب اچھی تلاوت کرے گا، اور آپ سبحان اللہ کہنا چھوڑ دیں وہ ختم ہو جائے گا۔ کچھ سبق سکھائے مولانا صاحب، یہ بہت خاموش ہے ہمارے۔ خاموش نہیں بھائی، آپ تو زندہ دل لوگ ہیں اور گجراتی لوگ ہیں بھائی۔ میں تو ساری زندگی گجراتیوں میں گزاری ہے، میں نے بھی گجراتی آوے چھے، پوری سمجھ میں آتی ہے، بولنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ میں کراچی میں، ہم گجراتیوں میں رہتے ہیں، میرے والد صاحب 40 سال گجراتیوں میں امام رہے، میں اسی محلے میں پیدا ہوا، مجھے پوری گجراتی آتی ہے، پوری میمنی سمجھ میں آتی ہے۔ تو آپ لوگ مجھ سے گجراتی میں، میمنی میں کوئی بات نہیں چھپا سکتے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں نا یہ بھائی یہ تو خان ہے، وہ گجراتی میں بات کرتے میں سمجھ جاتا ہوں۔ تو بہرحال بھائی آپ لوگ تو زندہ دل لوگ ہیں۔ محشر میں دی فرشتوں نے داور کو یہ خبر، ہندو ہے ایک احمد مرسل کا مدحگر، اور ہے بت پرست اگرچہ وہ لیکن ہے نعت گو،
ہے بت پرست اگرچہ وہ لیکن ہے نعت گو، احمد کی نعت لکھتا ہے دنیا میں بیشتر، اور ہے نام دل و رام تخلص ہے کوثری، ہے نام دل و رام تخلص ہے کوثری، لے جائے اس کو خلد میں یا جانب سقر، سنتے ہیں یہ ملائکہ سے ایک انوکھی بات، سنتے ہیں یہ ملائکہ سے ایک انوکھی بات، فرمایا ذوالجلال نے جنت ہے اس کا گھر، اللہ اکبر احمد مرسل کا یہ لحاظ، اللہ اکبر اللہ اکبر احمد مرسل کا یہ لحاظ، کی حق نے لطف کی سگے دنیا پہ بھی نظر، وہ نعت پڑھتا تھا، ہندو شاعر تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مان کر اس نے اسلام قبول کیا اور مسلمان ہو کر فوت ہوا ہے۔ سچا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میں چند باتیں عرض کروں گا اس لیے کہ تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ شیخ الحدیث حضرت مولانا عنایت اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ، انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا۔ واقعہ یہ بیان کیا کہ ایک بہت بڑے عالم دین تھے پرانے زمانے میں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو علم بڑا عطا کیا تھا، اس وقت کے بڑے علماء میں سے تھے۔ تو ان کے ایک شاگرد نے ان سے کہا کہ حضرت، شاگرد تو شاگرد ہوتے ہیں، ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں شاگردوں میں اور مریدوں میں، یہ جو ہمارے والد صاحب کہتے تھے یہ پیر اڑتا نہیں ہے، مرید اڑاتے ہیں اس کو، سمجھ میں آئی نا بات؟ پیر نہیں اڑتا، مرید اڑاتے ہیں۔ مرید اپنے پیر کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں وہ پیر صاحب کو بھی پتہ نہیں ہوتا۔ اچھے مرید بھی ہوتے ہیں بھائی، ہم خود پیر مرید والے لوگ ہیں۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود قادری سلسلے میں تھے، اچھے پیروں کو بھی ہم مانتے ہیں، اچھے مریدوں کو بھی ہم مانتے ہیں۔ تو وہ ان کے مرید نے ان سے کہا کہ آپ کے پاس تو اتنا علم ہے، آپ نبوت کا دعویٰ کر لیں تو لوگ آپ پر ایمان لے آئیں گے، اتنا علم آپ کے پاس ہے۔ یاد رکھو نبوت علم پر نہیں ملتا، جس کے پاس زیادہ علم ہوگا تو نبی بن جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ نبی اللہ بناتے ہیں، جسے اللہ چاہتا ہے اسے اللہ نبی بناتا ہے، جسے اللہ چاہتے ہیں اللہ اسے رسول بناتا ہے۔ فرمایا اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ جسے پسند کرتا ہے اسے اللہ نبوت اور رسالت کے لیے چن لیتا ہے۔ تو وہ جو عالم دین تھے وہ بڑے سمجھدار تھے، اللہ والے تھے۔ انہوں نے کہا جی میں اپنے اس مرید کو سمجھاؤں گا تو اس کو تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی، اس کو پریکٹیکلی سمجھانا چاہیے۔ اور اللہ والوں کا یہ کمال ہوتا ہے بزرگوں کا کہ وہ عملی طور پر لوگوں کو سمجھاتے ہیں، پریکٹیکلی، کہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے اور اسے یہ عقیدہ سمجھ میں آ جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے، یہ اسے اچھی طرح سمجھ میں آ جائے، اس کے دل کے اندر یہ بات اچھی طرح راسخ ہو جائے۔ تو وہ سفر کر رہے تھے، پیر صاحب مرید بھی تھے ان کے ساتھ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی آپ تھوڑی دیر انتظار کرو، آپ کو جواب مل جائے گا۔ رات ہوئی، ایک مسجد میں، سردی کا زمانہ تھا، اور وہ اس مسجد میں ٹھہر گئے۔ جب تہجد کا وقت ہوا تو یہ استاد اٹھے اور انہوں نے اپنے مرید سے کہا بھائی اٹھو، تہجد کا وقت ہے، نماز پڑھنی ہے۔ اس نے کہا حضرت ہم تو مسافر ہیں، مسافر پر تو ویسے بھی 2 رکعت نماز پڑھنی ہوتی ہے، اور آپ اللہ نے فرض 2 کر دی ہے، آپ کہتے ہیں تہجد پڑھو۔ آپ بھی آرام سے سو جائیں، مجھے بھی سونے دیں، سردی میں ابھی میں جاؤں گا، پانی گرم کروں گا، پانی بھی ٹھنڈا ہے، تو تہجد پڑھنا کوئی فرض تو ہے نہیں، آپ سو جائیں۔ پیر صاحب نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ اٹھے، انہوں نے وضو کیا، نماز پڑھی، استاد نے تہجد پڑھی، شاگرد مرید سویا ہوا ہے۔
مؤذن آیا، صبح فجر کی اذان دی اس نے، تو وہ شاگرد بھی اٹھ گیا، وضو کیا، نماز پڑھی، نماز کے بعد حضرت نے بلایا اسے، کہا جی کل تم کیا کہہ رہے تھے؟ انہوں نے کہا میں کہہ رہا تھا آپ نبی بن جائے۔ کہتے میں نبی نہیں بن سکتا۔ انہوں نے کہا کیوں؟ اس لیے کہ میں زندہ آدمی تمہارے سامنے، تم مجھے کہہ رہے ہو نبی بن جاؤ، تو میں زندہ آدمی تمہارے سامنے، میں رات کو آیا تمہیں اٹھانے کے لیے، تم نے میری بات نہیں مانی، زندہ، اور تم مجھے کہتے ہو نبی بن جاؤ۔ میں ایک زندہ ہوں، تم مجھے نبی سمجھ رہے ہو، میں تمہارے پاس آیا ہوں، میری بات تو تم نے مانی نہیں، بلکہ مجھے بھی کہا سو جاؤ۔ صبح اذان ہوئی، تمہارے پاس کوئی بھی نہیں آیا، صدیاں گزر گئی ہے، تم نے اس اذان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا تو تم نے بستر، گرم بستر چھوڑ دیا، وضو کر کے نماز پڑھا۔ سچا نبی وہ ہوتا ہے جس کے فوت ہونے کے بعد لوگ اس کا نام سن کر بستر چھوڑ دیتے ہیں، سبحان اللہ، وہ ہوتا ہے سچا نبی۔ سبحان اللہ۔ اپنا عقیدہ ہمارا مضبوط ہو۔ ہمیں نبی کی ضرورت کیوں ہے؟ نہیں ہے ضرورت کسی نبی کی۔ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا، جتنے کمالات تھے اللہ تعالیٰ نے سب آپ کو عطا فرمائے۔ گزشتہ جتنے انبیاء آئے تھے وہ ایک خاص محدود وقت کے لیے آئے تھے، اللہ نے آپ کو محدود وقت کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجا۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ نے ایک عجیب بات کی ہے، میں نے آیت پڑھی تھی لیکن میں کہیں اور چلا گیا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی، حضرت اسحاق اور یعقوب۔ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، ان کے بعد جتنی ان کی اولاد آئی ہے، جتنے بھی نبی ابراہیم علیہ السلام کے بعد آئے ہیں وہ ان کی اولاد میں آئے ہیں، بنی اسرائیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، اور بنی اسماعیل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی اولاد میں آئے ہیں۔ ان کی اولاد کے علاوہ پھر نبوت اللہ نے کسی اور میں نہیں چلائی، ایسی بات ہے نا، وہ پکی بات ہے۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ نے یہاں ایک سوال کیا ہے، اور سوال یہ کیا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک لمبے زمانے تک، صدیوں تک، بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہا جاتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل ہے، اسرائیل کا معنی ہے عبداللہ، جو حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، آپ کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صدیاں بنی اسرائیل میں نبی بھیجے، اور وہ سب بنی اسرائیل میں سے تھے، لیکن بنی اسماعیل میں اللہ نے ایک نبی بھیجا، اور وہ بھی امام الانبیاء، خاتم الانبیاء۔ سوال یہ ہے وہاں صدیوں میں اتنے نبی آئے، یہاں ایک نبی آیا صرف، تو اس کا جواب یہ دیا ہے کہ اللہ نے وہاں ایک طویل زمانہ بنی اسرائیل کو دیا، اس طویل زمانے میں ہزاروں انبیاء بھیجے، لیکن یہاں بنی اسماعیل میں ایک نبی اللہ نے دیا، اور پورا زمانہ اللہ نے اس نبی کی نبوت کو عطا فرمایا کہ اب قیامت تک کے لیے اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ دوسری بات، گزشتہ انبیاء کی جو شریعت تھی وہ لائے تھے، جو کتابیں ان پر اتری تھی وہ محفوظ نہیں رہی، تحریف ہو گئی، ان کی شریعتیں بھی محفوظ نہیں رہی، لیکن اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت دی، جو قرآن دیا، وہ آج تک محفوظ ہے۔ ہم بھی وہی قرآن پڑھتے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تھا، اسی زبان میں پڑھتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تھا۔ اتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ تیسری بات یہ ہے، گزشتہ نبی جتنے آئے تھے وہ اپنے قوموں کے لیے نبی بن کر آئے تھے، قومی نبی تھے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، قوم عاد
کے طرف حضرت ہود نبی بن کر آئے تھے اپنی قوم کے لیے. قوم سمود کے لیے صالح علیہ السلام صرف اپنی قوم کے لیے نبی بن کر آئے تھے. شعیب علیہ السلام صرف اپنی قوم کے لیے نبی بن کر آئے تھے. لیکن قربان جائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے صرف مکے والوں کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجا, صرف مدینے والوں کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجا, صرف عربیوں کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجا. فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ, آپ پوری انسانیت کے لیے اللہ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا. یہ ہے آپ کی وہ ختم نبوت. ایک بات یہ بھی عرض کر دوں, قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاتم النبیین کہا ہے. فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. یہ ایک قرات ہے, خاتم النبیین, خاتم یہ ایک قرات ہے. خاتم النبیین, خاتم یہ دوسری قرات ہے. دو قرات ہے. طالب علم ہے بھائی یہاں پر, اسٹوڈنٹس آف دا مدرساز ہے؟ ادھر نہیں ہے, مدرسے میں پڑھ رہے ہوں گے, سبق پڑھ رہے ہوں گے. تو یہ یاد رکھو دو قرات ہیں, ان کو تو سمجھ میں آتی ہے بات. آپ کو بھی سمجھا دوں, قرآن میں کبھی ایک قرات بھی ہوتی ہے, اس کے علاوہ بھی قرات ہے. تو خاتم النبیین بھی ہے, خاتم النبیین بھی ہے. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ کو کوئی دھوکہ نہ دے. خاتم کا معنی ہے مہر, سیل, سیل کہتے ہیں نا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں, لیکن وہ اللہ کے رسول ہے اور نبیوں کی مہر ہے. معنی کیا ہے اس کا؟ اب وہ آپ کو یہ دھوکہ دیں گے, وہ کہیں گے کہ دیکھو آپ آخری نبی تو نہیں, آپ تو نبیوں کی مہر ہے. اور مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ لکھا بھی ہے روحانی خزائن میں, حقیقت الوحی میں, اور وہ یہ کہتا ہے کہ پہلے نبوت اللہ تعالی نبی بناتے تھے, نبوت آپ عنایت فرماتے تھے, اللہ تعالیٰ جسے چاہتے تھے نبی بناتے تھے. اور پھر جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اب آپ کی اتباع سے نبوت ملے گی. جو بھی آپ کی اتباع کرے گا, آپ مہر لگائیں گے, وہ نبی بن جائے گا. یہ معنی کرتے ہیں. اب بھائی جس آدمی کو قرآن کے بارے میں علم ہوگا نہیں, وہ یہ باتیں سنے گا, وہ کہے گا جی تو خاتم النبیین کا معنی تو یہ آپ نبیوں کی مہر ہے, لہذا آپ جسے چاہے نبی بنا دیں. تو نبوت کا سلسلہ نعوذ باللہ آپ کے بعد بھی جاری ہے. یاد رکھیں, یہ معنی کرنا غلط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عربی لغت کے اندر, عربی لغت میں جب سے عربی زبان شروع ہوئی ہے آج تک, عربی لغت میں خاتم النبیین کا یہ معنی کسی نے بھی نہیں کیا, کسی نے بھی نہیں کیا کہ آپ مہر لگائیں گے اور جو جسے چاہے, جو آپ کی اتباع کرے گا آپ اس پر مہر لگا دیں گے, وہ نبی بن جائے گا. عربی لغت میں یہ ڈکشنری میں یہ معنی خاتم النبیین کا نہیں ہے. قرآن کی کسی تفسیر میں یہ معنی نہیں ہے. 1400 سال میں صحابہ نے یہ معنی نہیں کیا ہے, چاروں اماموں نے یہ معنی نہیں کیا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ ٹھیک ہے. دوسری بات, خاتم النبیین کہہ کر وہ یہ مرزا غلام احمد قادیانی یہ کہنا چاہتا ہے کہ مجھے بھی جو نبوت میں جو نبی ہوں, میں بھی اس لیے نبی ہوں کہ وہ اس آیت سے اپنے لیے دلیل پکڑ رہا ہے. سوال یہ ہے, قرآن میں ہے خاتم النبیین, نبیوں کی مہر, نبیوں کی مہر ہے نا, تو جمع کا صیغہ آیا ہے, نبیوں کی مہر پرولر ہے, نبیوں کی مہر. اور عربی زبان میں جمع کے کم از کم افراد 3 ہوتے ہیں. یہ علماء بیٹے ہیں, یہ حضرات جانتے ہیں, جمع کے لیے کم از کم افراد کتنے ہوتے ہیں؟ 3. تو کم از کم 3 نبی تو ایسے ہونے چاہیے جو آپ کی مہر سے نبی بنے ہوں.
حالانکہ مرزا غلام احمد قادیانی اپنے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنے علاوہ کسی کے لیے اور کے لیے نبوت نہیں مانتا. تو قرآن کی اس آیت سے دلیل ویسے بھی نہیں پکڑ سکتا ہوں. یہ بات سمجھ میں آئی نا؟ اب سمجھو خاتم النبیین کا معنی کیا ہے؟ نبیوں کی مہر. نبیوں کی مہر آپ کو اس لیے کہا ہے کہ انبیاء کا سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، نوح علیہ السلام آئے، اس کے بعد انبیاء آئے، ابراہیم علیہ السلام آئے، پھر آپ کی اولاد میں سے انبیاء آتے رہے، عیسیٰ علیہ السلام آئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور آپ کو نبیوں کی مہر کہا. جب آپ خط لکھتے ہیں تو لکھتے جاتے ہیں اور آخر میں کیا کرتے ہیں؟ سٹیمپ لگا دیتے ہیں، مہر لگا دیتے ہیں. مہر شروع میں لگتی ہے، آخر میں لگتی ہے؟ آخر میں لگتی ہے. اور جب مہر لگ جاتی ہے، جب سیل ہو جاتا ہے، اس کا معنی یہ ہے اب جو چیز اندر ہے وہ اس سے باہر نہیں آ سکتی، جو باہر ہے وہ اندر نہیں جا سکتی. دیکھو بھائی، اب اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن سے سنو. فرمایا اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں یہ دلائل سمجھائے ہیں. کوئی سمجھنے والا ہو تو وہ قرآن سے سمجھے. فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم. اے نبی، یہ جو کفار ہیں ان کو آپ ڈرائے یا نہ ڈرائے یہ ایمان نہیں لائیں گے. کیوں ایمان نہیں لائیں گے؟ اللہ کے نبی آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے. اس کی وجہ اللہ نے بیان کی ہے. ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے. اور جب مہر لگ جاتی ہے، اب ان کے دلوں پر مہر لگ گئی کفر کی، ان کے دلوں میں جو کفر ہے وہ باہر نہیں آ سکتا، باہر والی چیز اندر نہیں جا سکتی. مہر لگنے کے بعد اندر والی چیز باہر نہیں آتی، باہر والی چیز. دیکھو بھائی، کوئی چیز سیل کر دو آپ، اندر والی چیز باہر نہیں آئے گی، باہر والی چیز اللہ نے آدم علیہ السلام سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک نبوت کا سلسلہ شروع کیا اور یہاں پر ختم کیا اور آپ کے ذریعے مہر لگا دی ہے. اب ان انبیاء کی جماعت میں سے کسی کو بھی ان سے باہر نہیں نکالا جا سکتا ہے اور باہر والے کسی کو بھی اس جماعت میں داخل نہیں کیا جا سکتا ہے. یہ ہے خاتم النبیین کا معنی. بات سمجھ میں آ گئی؟ اور خاتم النبیین، خاتم کہا آپ کو. خاتم کا معنی ہے ختم کرنے والا. خاتم کا معنی ہوتا ہے آخری نبی. آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اور خاتم کا ایک معنی یہ ہے آپ سب سے افضل نبی ہیں، سب سے اکمل نبی ہے. جتنے بھی کمالات تھے اللہ نے سب آپ کے اندر جمع کر دیے. اب اس کو ایک مثال سے سمجھے. روشنی چراغ میں بھی ہے، روشنی اس لائٹ میں بھی ہے، روشنی ستاروں میں بھی ہے، روشنی چاند میں بھی ہے، اور یہ تمام روشنیاں ہیں. لیکن جب صبح ہوتی ہے اور سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ جتنی بھی روشنیاں ہیں وہ ساری روشنیاں وہ سب کے سب اپنی جگہ روشنیاں ہیں، لیکن سورج کی روشنی کے بعد پھر صرف سورج ہی کی روشنی ہوتی ہے. تو سورج کہتا ہے کہ انا خاتم الانوار. جتنے بھی انوار ہے، روشنیاں ہے، وہ اس پر جا کر مکمل ہو گئی ہے. روشنی کے تمام درجات سورج پر جا کر مکمل ہو گئے. اللہ نے حضرت آدم کو بھیجا، نوح علیہ السلام کو بھیجا، حضرت ابراہیم کو بھیجا، حضرت موسیٰ کو بھیجا. یہ سارے بڑے بڑے انبیاء ہیں، سب کے سب ان کے اندر کمالات ہیں، سب کے اندر اللہ نے بڑے بڑے کمالات رکھے ہیں. لیکن آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ وہ سارے کمالات اللہ نے آپ کے اندر جمع کر دیے ہیں. یہ ہے خاتم النبیین کا معنی. بات سمجھ میں آئی؟ مجھے وقت نظر نہیں آ رہا کتنا ہوا ہے. 10:30 ہو گئے. نماز کتنے بجے؟ 50 پہ. ٹھیک ہے، میں اب ختم کر دیتا ہوں، اس لیے کہ حضرت مولانا بھی کچھ بیان کریں گے. اچھا جی، نثر میں بیان لمبا ہوتا ہے اور نظم میں بیان مختصر ہو جاتا ہے. تو میں اپنی باقی تقریر چند اشعار میں سناتا ہوں آپ کو.
اور وہ اشعار ہیں علامہ اقبال کے. لیکن اس اشعار سنانے سے پہلے میں ایک بات عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں آج کیا کرنا ہے. علامہ اقبال وہ ایک فلسفی تھا. وہ تو باہر کا پڑھا ہوا تھا، پاکستان کا تھا، باہر کا پڑھا ہوا تھا، ایک فلسفی تھا. لیکن آپ ان کے اشعار کو سنیں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کمال ان کو عطا کیا تھا. وہ قرآن کو سمجھتے تھے، وہ حدیث کو سمجھتے تھے، اور اس عقیدہ ختم نبوت کو انہوں نے کس طرح اجاگر کیا ہے، اس کے پیچھے ہمارے علماء کی محنت تھی. خاص طور پر حضرت مولانا محدث عصر حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ جو ڈابیل میں تھے، اور ہمارے تو استادوں کے استاد تھے. وہ میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے جو استاد تھے وہ مولانا یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ تھے، اور مولانا یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ وہ حضرت انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے. اتنے بڑے عالم تھے، بڑے بڑے علماء محدثین ان کے شاگرد ہیں. وہ لاہور آئے. ڈاکٹر جلال الدین لاہور میں ہوتے تھے. انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا کہ علامہ تشریف لائے لاہور اسٹیشن پر. میں گیا، آپ نے فرمایا کہ گاڑی لاؤ. میں تانگا لے کر گیا، تانگے میں بیٹھ گئے. کہا مجھے علامہ اقبال کے گھر لے جاؤ. تو میں علامہ اقبال کے گھر لے گیا. یہ اندر چلے گئے، میں باہر بیٹھ گیا. کافی دیر اندر بیٹھے رہے. جب یہ باہر نکلے علامہ اقبال بھی رو رہا تھا اور حضرت انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے آنکھوں میں بھی آنسو تھے. اتنا بڑا آدمی علامہ اقبال چھوٹا آدمی نہیں تھا، بہت بڑا آدمی تھا. تو میں نے حضرت کو پھر میں تانگا لے کر آیا. حضرت نے فرمایا پھر اسٹیشن لے چلو مجھے لاہور. اب ڈابیل کہاں، لاہور کہاں، اور اس زمانے میں جہاز تو ہوتے نہیں تھے، ریل گاڑی میں جاتے تھے. تو میں نے حضرت سے کہا حضرت میرے گھر تشریف لائیے، کھانا کھائیے، آرام کیجئے، اس کے بعد واپس جائیے. فرمایا نہیں بھائی، مجھے واپس اسٹیشن لے جاؤ، مجھے واپس جانا ہے اپنے گھر. میں اپنے گھر سے لاہور آیا ہوں، اتنا لمبا سفر کیا ہے. میں صرف علامہ اقبال سے ملاقات کے لیے آیا تھا تاکہ اس کو ختم نبوت کا عقیدہ سمجھاؤں. میں اس نیت سے آیا تھا. اگر میں تمہارے گھر جا کر کھانا کھاؤں گا تو میری نیت خراب ہو جائے گی، میری نیت خراب ہو جائے گی. اس لیے میں اپنی اس نیت پر برقرار رہوں گا، مجھے واپس جانا ہے. اس کا اثر یہ ہوا. پھر علامہ اقبال کے وہ اشعار آپ سنیں جو انہوں نے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے کہے ہیں. فارسی میں اشعار ہے، علامہ اقبال کے فارسی میں بھی بڑے مزیدار اشعار ہیں. فرمایا کہ پس خدا برما شریعت ختم کر، پس خدا برما شریعت ختم کرد، بر رسول مار سالت ختم کرد. میں وہاں کراچی میں امام تھا تو میرے مقتدی سارے میمن ہیں. تو میں اشعار سناتا تھا ان کو فارسی میں، تو وہ واہ واہ کرتے تھے، کہتے تھے ماشاءاللہ. میں کہ سمجھ میں بھی آتا ہے تم لوگوں کو. وہ بزرگ تھے تو میں ان کے ساتھ بہت بے تکلف تھا. تو میں کہتا بھائی سمجھ میں بھی آتی ہے فارسی. وہ کہتے تھے مولوی صاحب سمجھ میں کچھ نہیں آتا لیکن مزہ بہت آتا ہے. مہمانوں کو سب سمجھ آتا ہے. اچھا ماشاءاللہ جی. تو علامہ اقبال کے اشعار فارسی میں سنا دیے تو میں نے اس کا اردو ترجمہ کیا ہے، اور وہ بھی اشعار میں شاعر نہیں ہوں لیکن کوشش کی ہے میں نے. پس خدا برما شریعت ختم کر، بر رسول مار سالت ختم کر. حق نے جب ہم پر شریعت ختم کی، حق نے جب ہم پر شریعت ختم کی، پیارے حضرت پر رسالت ختم کی. پس خدا برما شریعت ختم کرد، بر رسول مار رسالت ختم کرد. اور حق نے جب ہم پر شریعت ختم کی، پیارے حضرت پر رسالت ختم کی.
اور پھر اگلا جو شعر ہے وہ تو بڑا کمال کا شعر ہے، خدا کی قسم فارسی والے تو اس کو سن کر جھومتے ہیں۔ علامہ اقبال کی زبان مادری زبان فارسی نہیں تھی، لیکن ایسا زبردست شعر تو فارسی والے بھی نہیں کہہ سکتے۔ فرمایا کہ خدمت ساقی گریبا ما گذاشت، خدمت ساقی گری، ساقی جانتے ہیں جو جناب جام پلاتا ہے اس کو ساقی کہتے ہیں۔ خدمت ساقی گریبا ما گذاشت، داد مارا آخری جام کے داشت۔ اس کے ہاتھ میں جام ہوتے ہیں اور وہ ساقی محفل میں وہ جناب جام در جام پلا رہا ہوتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایمان کا جام پلایا ہے۔ سبحان اللہ، تکبیر، اللہ تکبیر، اللہ اکبر۔ ایمان کا جام پلایا ہے بھائی، ایمان کا بھی ٹیسٹ ہوتا ہے۔ بے شک، میں نے کل جمعے کا بیان ہی اسی پر کیا تھا، ایمان کا بھی ٹیسٹ ہوتا ہے۔ ذاق طعم الایمان، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص نے ایمان کا مزہ چکھ لیا۔ من رضی باللہ ربا، جو اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو گیا، وبالرسول نبیا، وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہو گیا۔ جو آپ کے ختم نبوت پر راضی ہوگا، خدا کی قسم ایسا سچا مسلمان اس عقیدے کی مٹھاس کو دل میں محسوس کرے گا۔ بے شک، ختم نبوت زندہ باد۔ علامہ اقبال اب سمجھا رہے ہیں کہ بھائی جام 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 جام، ساقی جو جام ایمان کا پلا رہے ہیں، انبیاء آتے رہے جام پلاتے رہے۔ ہائے ہائے، خدمت ساقی گریبا ما گذاشت، داد مارا آخری جام کے داشت۔ ہائے ہائے، ہم کو جب ساقی گری کا حق ملا، ہماری باری جب آئی، ہم کو جب ساقی گری کا حق ملا، جامتا جو آخری وہ بھی ملا۔ سبحان اللہ، وہ آخری جام اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس امت کو پلایا ہے، اور ایسا جام پلایا ہے کہ خدا کی قسم وہ ایمان والا جام آپ نے اس امت کو دنیا میں پلایا ہے، اور قیامت کے دن حوض کوثر کا جام پلایا۔ سبحان اللہ، لیکن حوض کوثر کا جام اسی کو ملے گا جو اس ایمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھے گا، آپ کو خاتم النبیین مانے گا۔ خدمت ساقی گریبا ما گذاشت، داد مارا آخری جام کے داشت۔ ہم کو جب ساقی گری کا حق ملا، جامتا جو آخری وہ بھی ملا۔ اور ایک آخری شعر سنا کر پر ختم کرتا ہوں۔ علامہ فرماتے ہیں، اور ایک بعد از تو نبوت شد بہر مفہوم شرک، ایک بعد از تو نبوت شد بہر مفہوم شرک، بزم را روشن بنور شمع عرفا کر دئی۔ سبحان اللہ، اب اس کا ترجمہ بھی سنیے، جی، آپ کے لیے میں اردو میں بنا کر لایا ہوں، اس لیے کہ فارسی تو آپ کو سمجھانا بہت مشکل ہے۔ بالکل، تو علامہ فرماتے ہیں اس کا ترجمہ، بعد تیرے ہے نبوت شرک ہر مفہوم میں، آپ کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ آپ کی نبوت کے اندر شرک کر رہا ہے۔ جس طرح اللہ کی الوہیت میں کوئی شریک نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبوت میں شریک نہیں ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ٹھیک ہے، وہ پرانے نبی ہے، وہ نئے نبی نہیں ہے۔ علامہ انور شاہ کا مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ سے ایک قادیانی جج نے سوال کیا، کہا جی عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ بطور نبی آئیں گے یا بغیر نبی کے آئیں گے؟ آئیں گے ایز اے نبی، ایز اے پروفٹ آئیں گے یا ایز اے نان پروفٹ آئیں گے؟ وہ بڑا اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتا تھا کہ میں کہوں اگر یہ کہیں گے کہ وہ نبی کے آئیں گے تو پھر ختم نبوت کہاں سے رہے گی، اور اگر یہ کہیں گے کہ وہ بطور نبی نہیں آئیں گے تو اللہ کسی کو نبی بنا کر نبوت تو واپس نہیں لیتا۔
یہ پھنس جائیں گے. لیکن علامہ انور شاہ تو علامہ تھے. اللہ اکبر. انہوں نے فرمایا کہ بھائی سمجھو اس کو ایک مثال سے. ایک آدمی گورنر ہے, ٹھیک ہے, ایک شہر کے اندر, اور وہ اس شہر سے دوسرے شہر میں جاتا ہے. اب جب اس دوسرے شہر میں جاتا ہے تو وہاں وہ ایز اے گورنر جاتا ہے یا نہیں جاتا؟ ایز اے گورنر جاتا ہے. گورنر اس کو پروٹوکول ملتا ہے, لیکن اس دوسرے شہر میں اس کا حکم نہیں چلتا ہے. حکم اس گورنر کا چلتا ہے جو اس شہر میں ہے. اس کا حکم صرف اپنے حدود میں چلتا ہے. جب اس حدود میں جائے گا تو اس کا حکم ختم. فرمایا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, نبی ہو کر آئیں گے, وہ ٹائٹل اللہ ان سے نہیں چھینے گا, لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں گے, شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے. شریعت عیسوی نہیں ہوگی, شریعت محمدی ہوگی. یہ شرک فی النبوت ہے. کوئی اگر آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتا ہے, اے کے بعد از تو نبوت شد بہر مفہوم شرک, اور بزم را روشن ز شمع نور عرفا کر دئی, بعد تیرے ہے نبوت شرک ہر مفہوم میں. آپ کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ آپ کی نبوت میں شرک کر رہا ہے, جس مفہوم میں بھی. اور شمع عرفاں سے تیری روشن ہوا سارا جہاں. اب جتنی جہاں میں نورانیت ہے وہ آپ سے ہمیں ملے گی, ہمیں کسی اور سے وہ نورانیت نہیں ملے گی. اللہ تعالی ہمیں اس عقیدے پر قائم و دائم رکھے. اللہ ہمارے بچوں کو, ہمارے بچیوں کو, ہمارے نوجوانوں کو, نسلوں کو اس عقیدے پر قائم و دائم رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.